نہیں کہ اعدادیہ سے لے کے تخصص تک کسی کتاب میں کلمے پڑھائے گئے؟ کہاں پڑھائے گئے؟ وہی جسے ملا جی کہہ کے ذلیل کیا گیا، وہی جسے چندہ خور کہہ کے ذلیل کیا گیا، وہی جسے حافظ جی کہہ کے پیچھے دھکیل دیا گیا، وہی جس کو صرف میت پر اذان تک رکھا گیا، وہی جس کو صرف فاتحہ خوانی تک رکھا گیا، اس نے وہ دولت عطا کی ہے جو قبر تک کام آ رہی ہے، اور قبر تک نہیں بلکہ عشر تک کام آ رہی ہے۔ خدا کی قسم آج بھی اگر بچوں سے پوچھو کہ نماز جنازہ کا طریقہ کس نے پڑھایا تو کسی شیخ الحدیث کا نام نہیں لیتا، کسی محدث کا نام نہیں لیتا، کسی مفسر کا نام نہیں لیتا، وہی 50 سال پرانے کسی مکتب میں بیٹھ کر کے چشمہ لگا کر کے پڑھانے والے ایک غریب مولوی کا نام لے کے کہتا ہے وہ تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے جنہوں نے کلمے یاد کرائے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں شیخ الحدیث کی عزت کرو، حق ہے اس کا، لیکن اس سے پہلے ایک مکتب میں پڑھانے والے حافظ کی عزت کیا۔ ناانصافی کی ہے، ہم نے ناانصافی کی ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں دور گزرے ہیں ہمارے، دور گزرے ہیں، اور آج نہ ہمارے مکتب کمزور ہیں۔ آپ جانتے ہو اب کتنی باتیں ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے کھل کے نہیں کہہ سکتے، لیکن حضور کی امت بڑی ہوشیار امت ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، ہاں اس کی تربیت حضور نے کی ہے۔ ہماری قوم کا تو بچہ بھی اتنا ہوشیار ہوتا ہے، پیشاب کی چھینٹ آ جائے نا پاجامے پہ تو کھڑے ہو کے 15 منٹ ٹنکی چلاتا ہے نا۔ یہ حضور کی امت کا بچہ ہے جو ایک چیز کو نہیں دھو رہا ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو منہ لگا کے پیا کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں حضور کی امت ہے، حضور کی امت ہے، ہماری امت کا ایک ایک بچہ، حضور کی امت کا ایک ایک بچہ ہوشیار ہوتا ہے۔ صرف میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے، کہنوں اگلی بات، سمجھدار لوگ سارے بیٹھے، کوئی بات نہیں، مسئلہ نعرے کا نہیں، بس بات سمجھ لیں، یہ بڑی بات میری زندگی کا سب سے بڑا نعرہ ہو جائے گا اگر لوگ میری بات سمجھ لیں، خالی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ ذرا کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے، اللہ سلامت رکھے خدا را۔ آج آپ دیکھیں لوگ ہمارے مدرسوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ ایک سوال، مدرسوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ حالانکہ اوید عمارتیں تو بے شمار ہے ہندوستان ہے نا۔ جانتے ہو دنیا نے ریسرچ کی ہے کہ اس قوم کو اگر زندہ رکھا ہے تو انہی مدرسوں نے زندہ رکھا ہے۔ جنہیں تم زکوٰۃ کا اڈا کہتے ہو نا، جنہیں تم خیرات کھانے والا کہتے ہو، دشمن کو تمہارے کروڑ پتی بگڑیل امیروں سے خطرہ نہیں جتنا ایک جوڑی میں 8 دن گزارنے والے مدرسے میں پڑھانے والے سے خطرہ ہے۔ دنیا جانتی ہے اگر یہ رہیں گے تو پھر قوم مردہ نہیں ہوگی۔ اب تیری ذمہ داری بنتی ہے دنیا گرانے پہ آئے تو اٹھانے پہ لگ جا۔ خدا کی قسم یہ گراتے گراتے تھک جائیں گے، ہم بناتے بناتے نہیں تھک سکتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ خالی جلسوں میں ناچ لینے سے کام نہیں چلے گا، خالی کود کے نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب زمینی استر پہ کام کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا اپنے اداروں کو، ورنہ کوئی تمہارے جنازے پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا، رہ جائیں گے رکھے ہوئے جنازے۔ کتنے تانے دیتے ہیں ہم لوگ، معاف کیجئے گا، ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ ہمارے بیٹے کو حافظ بنا دے، دعا کر دو، ہاتھ رکھ دو۔ ہمارے ہاتھ رکھنے سے اگر حافظ جی بن جاتا نا تو ہمارے محلے میں سارے ہی حافظ جی ہوتے۔ کچھ تو شرم کرو یاد رکھیں، فرمایا گیا جو علماء کی عزت نہیں کرتا نا اللہ اس کی نسلوں سے علم اٹھا لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے، یہ سب سے بڑی سزا ہے، سب سے بڑی سزا یہ کہ جو علماء کی عزت نہیں کرتا اللہ اس کی نسل سے علم اٹھا لیتا ہے۔ کہتا کیا فرق پڑتا، لونڈے کو آئی ایس بنائیں گے، آئی پی ایس بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، نہ بنے حافظ جی۔ یہ سوچا نا تو سن زندگی کتنی ہوتی ہے، لگ بھگ ٹھیک ہے نا، 65 70 حد سے زیادہ 200 سال جی لوگ، اگر جیو گے بھی تو 150 تک کے لوگ تو ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں زیادہ جی لو گے 200 سال، آخر موت، آخر بولیں سارے آخر مرنا ہے نہیں۔ اب سنیں اگلی بات، فرمایا گیا پوری زندگی آپ نے نا فیکٹریوں میں گزاری،
شاندار آفس میں بیٹھ کے گزاری زندگی اس کی بھی کٹ رہی ہے جو روز مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینے میں بھیگ کے آ کے بچوں کو چند لقمے حلال کے کھلاتا ہے، اس کی بھی کٹ رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں نوجوانوں سے، کئی بار نوجوان کہتے ہیں ابا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، فلاں کی دیکھو اس کی بلڈنگ کھڑی ہے، اس کی عمارت کھڑی ہے، تم نے کیا کیا ہے، چھپر میں ہی کاٹ دی۔ اگر تیرے باپ نے نا مزدوری کر کے حلال کے لقمے کھلائے نا تو اس کے تلووں میں بیٹھا کر اور ماتھے پہ رکھ کے کہا کر تیرا احسان ہے، تو نے چٹنی کھلائی لیکن حرام کی نہیں کھلائی تھی۔ بیٹھا کرو اس کے پاس، احسان ہے اس کا بھائی، احسان ہے۔ حرام کے مرغوں سے حلال کی چٹنی لاکھ گنا بہتر ہے، اس لیے کہ غلط دوا ڈال دو تو فصلیں بگڑ جاتی ہیں، غلط غذا کھلا دو تو نسلیں بگڑ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، پیغام انسانیت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس گلشن ہستی میں وفادار بہت ہیں، سرکار دو عالم کے طلبگار بہت ہیں، جو قوم نہیں چلتی ہے کردار نبی پر، اس قوم کے لٹ جانے کے آثار پر ہے۔ توجہ سارے لوگوں کی، میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، آج نوجوان مائک کو صحیح کر ورنہ ہٹا لے، میں بنا مائک کے بھی آواز وہاں پہنچا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی بھائی، آواز آ رہی وہاں تک؟ اللہ سلامت رکھ کے۔ پیچھے والے نے میرے بھائی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جس نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے آج کی رات کے صدقے اسے حضور کا مدینہ دکھا۔ میرے پاس اس سے بڑی دعا نہیں تھی، مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا، نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا۔ خدا سلامت رکھ کے جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، آج نوجوان کہتا ہے ابا سے کہتا ہے ابا جی تم نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، کیا کیا تم نے ہمارے لیے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ کبھی باپ سے یہ سوال نہ کرنا، اس کا اتنا احسان بہت ہے کہ وہ تیرا باپ ہے، آدھار کارڈ میں اپنا نام دے دیا ہے، اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ پوری زندگی اس کے تلووں میں بیٹھ کے گزارے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ 18 سال کے ہو گئے ہو، آپ 30 سال کے ہو گئے ہو، آپ 50 کے ہو گئے ہو، تو کیا مطلب آپ باپ سے زبان لڑاؤ گے؟ باپ کی برابری کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی دیکھ دو نوجوان اٹھا کر کے، آقا کریم کے پیارے چچا کبھی سرکار کے پیچھے چلتے تھے تو سرکار بازو پکڑ کے بغل میں کر لیتے تھے، کہتے تھے چچا پیچھے نہ چلا کرو، کہتے تھے محبوب تیرے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بنے، آپ میرے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں لیکن میں آپ کے قدموں کی خاک بن جاؤں، زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ آپ بغل میں کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ تب میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آتے تھے، آقا کہتے تھے چچا لوگ یہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملتا ہے، جب پیچھے چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے باپ عبداللہ میرے پیچھے چل رہے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح جو چچا کو اتنی عزت دیتا ہو اس کے دل میں باپ کا کتنا احترام بسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بیٹے 4 ٹکوں کے مالک ہو جاتے ہیں پھر وہ سارا زور باپ کو دکھاتے ہیں، باپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ میری جماعت کے لوگ بیٹھے قسم کھا کے کہتا ہوں، اور لوگ نہ سنو ذرا سنو، اللہ کرے بات دل میں اتر جائے، آ گئی یہ بات تو کہہ جا رہا ہوں، باپ وہ درخت ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے کوئی دھوپ اولاد پہ کبھی نہیں پڑا کرتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا کمزور کیوں نہ ہو، کبھی اس کے ہوتے ہوئے کوئی دکھ تکلیف نہیں آتا۔ سچ کہہ رہا ہوں، جن پر باپ کا سایہ ہوتا پتہ نہیں چلتا جوان کیسے ہو گئے، اور جب باپ نہیں ہوتا ہے نا تو پھر ایک ایک گھنٹے کے بندے کے پاس حساب ہوتا ہے، ایک ایک گھنٹے کا۔ اللہ سے لمبی دعائیں مانگا کرو باپ کی، لمبی عمر کی بھیک مانگا کرو ان کی، کہا کرو اللہ ہمارے باپ کو سلامت رکھنا۔ کئی بار کہتے ہیں لوگ کہ ابا بیمار ہیں دعا کر دو، اب تو دیکھے نہ جا رہے، اب تو دیکھے شرم کر، کس کی موت مانگ رہے ہیں، کس کی موت مانگ رہے ہیں؟ تجھے پتہ ہے تو جسے بیمار کہہ کے نکالنا چاہتا ہے نا گھر سے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری محنت سے پیسہ آتا ہے، تمہاری طاقت سے آتا نہیں، کہ جب بوڑھا باپ گھر میں چل کے ٹھوکر کھاتا نا اللہ ٹھوکر کے بدلے میں تمہارے گھر میں رزق کی برسات کرتا ہے۔ جسے تم بیمار اور بیکار کہہ رہے ہو وہ تیری دولت کا سبب ہے، تیری دولت کا سبب ہے، عزت کرو اس کی۔ یہ سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں کہتے ہیں ابا کو پیار نہیں ہے،
ابا کو پیار نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب ہم لوگوں نے تعلیم کے لیے گھر چھوڑا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف ماں روئی تھی, صرف بہن کی آنکھ میں آنسو تھے, ہمارا باپ بھی رویا, لیکن فرق اتنا تھا ماں کھل کے روتی تھی, باپ چھپ کے رویا کرتا تھا. تم سے کس نے کہہ دیا باپ کو درد نہیں ہوتا ہے؟ باپ سب کے سامنے اس لیے نہیں روتا ہے کیونکہ باپ گھر کا مضبوط پایا ہوتا ہے. اگر وہ ٹوٹا تو گھر ٹوٹ جائے گا, اگر وہ کمزور ہوا حویلی کمزور ہو جائے گی. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ مزدوری کے پٹے پہ بیٹھ کے ہمارے لیے رویا ہے. وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پریوار کے سامنے رویا ہو. وہ کبھی کمرہ بند کر کے روتا ہے, کبھی چہرے پہ کپڑا ڈال کے روتا ہے. مجھے بتا تو سکی جو شام کو آتا تھا ہماری مرضی کے پھل لاتا تھا, تجھ سے کس نے کہہ دیا وہ تجھے چھوڑ کے خوش رہا ہوگا, تیرے بغیر وہ خوش رہا ہوگا؟ خدا کی قسم ماں تو تجھے رو کے دکھا دیتی تھی, لیکن باپ ساری رات رویا کرتا تھا, لیکن کسی پہ آنسوؤں کا احساس نہیں ہونے دیتا تھا. تجھے کیا لگتا ہے یہ جو چپا و دستار ملا ہے یہ ذرا یزربو کی بدولت ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے یہ جو قد قامت زمانے میں بنا ہے یہ تیری آواز کی بدولت ہے؟ خدا کی قسم نہیں. اگر عزت محنت سے ملتی تو نہ استاد کی ضرورت تھی نہ باپ کی ضرورت تھی. اگر عزتیں ملتی ہے تو ماں باپ کے سجدوں سے ملا کرتی ہے, ان کی دعاؤں سے ملا کرتی ہے. آج بھی سب سے بڑا وظیفہ ہے اگر امیر بننا چاہتے ہو اپنی دولت کا حصہ ماں باپ پہ لٹایا کرو, خدا اپنے خزانے تمہارے اوپر لٹاتا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام انسانیت کانفرنس, تعلیم مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. میرے بھائی کریں ایسا, عزت کریں ماں باپ کی, عزت کریں. یہ وہ دولت ہے جو چلی جائے گی تو نہیں ملنے والی ہے, نہیں ملنے والی ہے. سچ کہہ رہا ہوں, ماں بھی بڑی دولت ہے, باپ بھی بڑی دولت ہے. مسئلہ ایک ہو گیا نا, تھوڑا سا ڈنڈی ماری گئی ممبر سے, جب بھی آئے نا ماں کی شان ماں کی شان, ابا کی شان میں کوئی بولا ہی نہیں. تو لوگوں نے ابا کو بیٹھا دیا گھر کے باہر اور اماں کو لے کے بیٹھ گئے. گاڑیوں پہ لکھا گیا یہ میری ماں کی دعا ہے, بلڈنگوں پہ لکھا گیا ماں کی دعا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنی قابلیت آئی ہے نا یہ اس پسینے سے آئی ہے جو باپ نے دوپہری میں نا مزدوری میں لگایا تھا. آج اس کا نام نہ مکان میں نہ گاڑی میں, کہیں اس کا آج نام ہی نہیں, اس کا آج نام ہی نہیں. یاد رکھیے گا باپ وہ کتاب ہے جو لکھو گے آپ اور پڑھ کے آپ کو آپ کی اولاد سنائے گی. سمجھ کے میری جیسی کرنی ویسی, جیسی کرنی ویسی, زور سے جیسی کرنی ویسے بھرنی, جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. عزت کرنا باپ کی, قدر کرنا باپ کی. خدا کی قسم یہ دولت چلی گئی نا پھر ملنے والی نہیں ہے. جاؤ اگر یقین نہ ہو, عید آتی ہے, عید ہم لوگ ہوتے ہیں, عید آتی ہے, عید آتی ہے, دیکھنا جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر دوڑتے ہیں, اور جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے قبرستان جاتے ہیں. یا اللہ اس چورن والے کو ٹھیک کر دے. توجہ ہے نا سارے بھائی, جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو یار, جینے دو تھوڑا سا اور. توجہ ہے سارے لوگوں کی, اس کو بھائی بہت اچھا نہ کرو, کہیں خراب کر دے رہے. توجہ ہے نا, جن بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ 2 رکعت پڑھ کے عید کے گھر جاتے ہیں, اور جن کے نہیں ہوتے نا وہ قبرستان جاتے ہیں. جا کے ان سے پوچھو جب وہ عید کا سلام قبرستان میں کرتے ہیں نا دل پہ کیا گزرا کرتی ہے, یہ اولاد سے کوئی جا کر کے پوچھے. آج ہے تو ہمیں قدر نہیں ہے, آج ہے تو ہمارے دلوں میں عزت ہی نہیں ہے ماں باپ کی. آج ان کے لہجے ہمیں زہر لگتے, آج ان کی باتیں ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں. اور سامنے سے کہتا منہ بند رکھو, تمہارا ذہن پرانا ہے, تم کیا جانو ابھی, تم کیا جانو ابھی. اور جو 70 سال زندگی کاٹ چکا دنیا میں اسے نہیں معلوم دنیا کیا ہے. تو نے 4 پیسے 420 سے کما لیے تو تو سکھائے گا باپ کو زندگی کیا ہے. اور میرے بھائی خدا کے واسطے باپ کی عزت کرنا, بھائی کو کم کر دو, سادہ کر دو, آواز دے دو, بس تقریر کریں کہ تم سے کہیں, بس آواز دے دو اس کو سادہ کر کے, بیس بالکل بند کر دو اس کی. توجہ ہے سارے لوگوں کی. جب ڈسٹرب ہوتا ہے نا پھر تقریر وقریر نہیں ہوتی ہے, تو آلریڈی اتنا ٹائم لگتا ہے بولنے میں.
فرق سمجھتے توجہ سر بس غور کرے اپنے باپ سے کبھی اونچے لہجے میں بات مت کرنا ورنہ رو گے. میں نے عید کے دن لوگوں کو قبر پر لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا ہے. سفید کپڑے پہن کے 2 رکعت پڑھنے آئے تھے اور گھر گئے نا تو مٹی میں لپٹے ہوئے تھے. کہاں گئے تھے؟ کہا باپ سے عید مل کے آیا ہوں. حیرت کی بات ہے یار. آج سوشل میڈیا کا دور ہے نا حضرت, سوشل میڈیا کا. اب سارا کام آن لائن کر رہا ہے, معافی بھی آن لائن مانگ رہا ہے, عید کی مبارکباد بھی آن لائن دے رہا ہے. ایک لائن لکھ دیتا بھائی جس کا دل ٹوٹا ہو معاف کر دے. یہ شب برات کی عبادت ہو گئی اس کی. چاند نظر آ جاتا تو رمضان میں کہہ دیتا سب کو عید مبارک ہو گئی اس کی عید. اور باہر نکل کے ماں باپ زندہ ہے نا تو سب کو واٹس ایپ پہ لگا پڑا ہے یار بڑی عیدیں آ رہی ہیں, بڑی مبارکباد آ رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بغیر تھا تجھے سوشل میڈیا کی عید مبارک یاد ہے؟ گھر میں بوڑھا باپ صبح سے تیرے انتظار میں بیٹھا ہے, تو 2 بول اسے نہ بول سکا جا کر کے؟ اسے انتظار تھا میرا بیٹا آئے گا, میرے 25 سال کی کمائی آئے گی, وہ مجھے دیکھ کے کہے گا ابا تجھے عید مبارک ہو, اور میں اسے اٹھ کے سینے سے لگا کے کہوں گا میرے شیر تجھے بھی عید مبارک ہو. باپ اس لمحے کے لیے بیٹھا بیٹھا شام تک بیمار ہو گیا. بیٹے کو سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ملی. میں سوشل میڈیا کی اولاد سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا برکت سوشل میڈیا دے گا ہمیں؟ مجھے بتاؤ کیا مغفرت کی ضمانت بھی سوشل میڈیا سے ملے گی ہمیں؟ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہاتھ سب کچھ دوریاں اتنی آسانی سے بن گئی. ہم کدھر چلنے لگے یار؟ بدلو رویے اپنے. آج زندہ ہیں تو قدر کرو. ابا اگر تھپڑ بھی مار دینا گردن جھکا لیا کرو. اس کی مار میں ذلت نہیں ہوتی ہے. کئی بار ماں باپ سے ناراض ہو جاتے بندے, کہتے مارا کیسے ابا نے مجھے؟ میرے 4 دوست دیکھ رہے تھے. میں کہتا ہوں بغیرت یہ تھپڑ بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتے ہیں. ہر کسی کو مارنے والا بھی نہیں ملتا, ہر کسی کو مارنے والا. میرا نبی دیکھو کیا کمی تھی حضور کے خزانے میں. کل کائنات کی چابیاں محبوب کی جھولی میں اللہ نے ڈالی, اور یہ ساتھ میں انعام دیا محبوب جو تو کہے گا نا وہی ہو جائے گا. اتنی طاقت مل جائے بڑی بات, چھوٹی سمجھ رہے ہیں اسے. محبوب تو کہے گا نا چاند سے ٹکڑے ہو جا, کا اشارہ کر یہ سینہ چیر کے دکھا دے گا. کہ محبوب 70,000 فرشتے سورج کو کھینچ کے لے جاتے, لیکن جب علی کی اثر قضا ہونے کو ہوگی نا تو انگلی اٹھانا میں ادا کروا کے دکھاؤں گا. محبوب یہ پتھر ہیں بولتے نہیں, لیکن تو کہے گا تو بولیں گے, تیرے اشارے پہ درخت چلیں گے. محبوب جو تو کہے گا وہ کر کے دکھائیں گے, وہ کر کے دکھائیں گے. محبوب دنیا سے عقل والوں نے پیار کیا ہے لیکن تجھ سے جانور بھی پیار کریں گے. ہاں کتنا پیار. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور کو میں لے کر کے آئی نا تو میرے گھر میں کئی ساری بکریاں تھیں. ایک بکری بہت زیادہ شریر تھی. حضور جب گھر میں ہوتے تو چپ بیٹھی رہتی, جب نکل جاتے تو شرارت کرتی. کہتے ہیں کہ ایک دن نا وہ بکری میں نے حضور کو لٹایا اور بکری دھیرے دھیرے آنے لگی. مجھے لگا کہیں یہ سینگ نہ مار دے, تو حضرت حلیمہ کہتی میں نے ہاتھ پکڑ کے یوں دھکا دیا نا بکری کو, تو کہتی بکری مجھ سے بولنے لگی, کہنے لگی حلیمہ ڈر مت, یہ صرف تیرا ہی نبی نہیں یہ تو میرا بھی نبی بن کے آیا ہے. اس سے صرف تیرا قرار نہیں, اس سے میرا بھی قرار ہے. تو نبی کو یہ پاور رب نے عطا کی. محبوب تو کہے گا تو ابو جہل کی مٹھی میں پتھر بولے گا. محبوب تو کہنا میں نے کائنات میں سارے رسولوں میں جس طرح تیرا انتخاب کیا ہے نا تو دل تھوڑا نہ کرنا, میں نے سارے صحابہ میں تیرے 4 یاروں کا بھی انتخاب کیا ہے. تو رسولوں میں بے مثال ہے, تیرے 4 یار سارے یاروں میں بے مثال ہے. ایک ایک چیز رب نے انتخاب کر کے محبوب کے لیے رکھی ہے, ایک ایک چیز منفرد اور منتخب ہے مصطفیٰ کے لیے, کوئی کمی نہیں. لیکن پھر بھی میرا نبی معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ آج بھی مجھے ماں کی کچھ باتیں رلایا کرتی ہیں. کیا کمی تھی حضور کے دامن میں؟ کوئی کمی نہیں. صحابہ کہتے ہیں آقا کون سی؟ فرماتے میں نے حضور, کہتے میں بچپن میں ماں کے پاس کچھ دن رہا, کہتے مجھے آج بھی وہ لمحے یاد آتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا نا تو میری ماں بازو پہ میرا سر اپنی بازو پہ رکھتی اور لٹا کے لیٹتی تھی امی. حضور ماں کی حالت بیان کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں. آج تو پیسہ ہو گیا نا, پیسہ ہی باپ ہے اور پیسہ ہی اماں ہے, پیسہ ہی سب کچھ ہے. یاد رکھیے گا دولت جو ہے نا, نہ لے کے آئے تھے نہ لے کے جاؤ گے. خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جاؤ گے. تم اس کے لیے لڑ کے مر جاؤ یا مر کے لڑ لو, مگر اس سے پیچھا چھٹنے والا آسان نہیں ہے. جب مرو گے تو یہ کسی کی قبر میں سونے کے تابوت نہیں لگنے, کسی کی زبان پہ سونے کے سکے نہیں رکھے جانے. خالی ہاتھ جاؤ گے, سفید کفن میں لپٹ کے جاؤ گے. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, ایک لٹھے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس. اس کے لیے رشتے توڑ دیے آپ نے, اس کے لیے اپنوں سے بگاڑ لی ہم نے. حضور کیا کہتے ہیں آج بھی ماں کی یاد آتی, بازو پہ سر رکھتی,
اور میری ماں اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈالتی، کہتے پھر چپ کے روتی، کہتے میں دوپٹہ اٹھا کے دیکھتا میری ماں کی آنکھ میں آنسو ہوتے، میں کان لگاتا تو ماں کہتی تھی اللہ میرا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے لال کا کیا بنے گا؟ کہ میری ماں کو اتنی فکر تھی، حضور یہ کہتے کہتے رونے لگ جاتے تھے۔ آج کہتا تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارا بھونکنا پسند نہیں، کس دن تمہاری زبان کو تالا لگے گا؟ کب تم بولنا بند کرو گے؟ جب باپ کو بیٹے اس طرح کے تانے دیتے ہیں، اللہ باپ کی زبان کو ایسا تالا لگاتا ہے کہ باپ کی زبان پہ فالج آ جاتا ہے۔ یہ مشیت ہوتی ہے رب کی کہ میں تجھے اور ذلیل نہیں ہونے دوں گا، اس کے سامنے تیرا بولنا بند کر دوں گا تاکہ اس کو تیری بولی بری نہ لگے۔ پھر لوگ رویا کرتے ہیں کہ ابا کی زبان کام نہیں کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج ہے تو عزت کر لو، ان کو کبھی کتا نہ کہنا، بھونکنے والا نہ کہنا۔ رات کے 1 بجے آتے ہو، کبھی اپنے لیے نہیں روتے، تمہارے لیے بولا کرتے ہیں۔ رات کو 3 بجے غائب رہتے ہو، تمہیں بے فکری ہوتی ہے لیکن بوڑھے باپ کو بے فکری نہیں ہوتی ہے، پھر بھی رات کو آ کے کہتے ہو کتے کی طرح بھونکا نہ کرو۔ ان کی آواز کو کتے کی آواز کہتے ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مائیں ہوتی ہیں جو 1 بجے تک انتظار کرتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں جو دسترخوان پہ تیری راہ تکتی ہیں۔ جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلے جائیں گے، تیری مرضی ہے 3 بجے آنا، یہ 1 بجے آنا، پھر کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا، کوئی دسترخوان پہ تیری راہ دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج ماں کے جو 1 بجے تک روٹی کا انتظار کرتی ہے، ایک باپ ہے جو تجھے ڈانٹ دیا کرتا ہے، آج اس کی آواز تجھے بوجھ لگ رہی ہے۔ کل جس دن یہ کفن میں لپٹ کے جائے گا، 3 بجے تو گھر میں آئے گا، آ کر کے تو دیکھے گا تجھے چارپائی تو نظر آئے گی لیکن لیٹنے والا باپ دکھائی نہیں دے گا، ایک لاٹھی کونے سے لگی دکھائی دے گی لیکن پکڑنے والے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ تو اپنے کانوں کو بجائے گا، کہاں ہے وہ آواز جو 3 بجے آتی تھی؟ خدا کی قسم تیرے کان ترس جائیں گے لیکن وہ لہجہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر ساری دولت کو ہاتھ میں لینا اور دنیا کے چکر لگانا، خدا کی قسم کائنات کی ساری دولت لے کے بھی کوئی ایک جھلک باپ کے چہرے کی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج ہے تو قدر کر لو، امیر وہ نہیں ہے جو پیسے والا ہے، امیر وہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ دنیا میں رہا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی عزت؟ وعدہ کرو انشاءاللہ، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ پیسے کے لیے ماں باپ نہیں چھوڑنے، پیسے کے لیے ماں باپ، بولو پیسوں کے لیے ماں باپ۔ میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی کہہ جاؤں تمہاری جنت تمہارے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے، اور تمہارے شوہر کی جنت تمہارے ساس سسر کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تمہیں اپنی جنت بچانی ہے تو پھر اس کی جنت کو بھی بچا کے رکھنا۔ یہ مت سوچنا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ کو باہر پھینکوا دے گی اور تیری جنت بچی رہ جائے گی۔ کتنی آسانی سے لوگ تانا دے دیتے ہیں بھائی، کتنی آسانی سے۔ ہم سے نہیں ہوگا اتنے لوگوں کا کام۔ یہ میری بہنوں کا جواب ہوتا، ہم سے نہیں بنے گی اتنے لوگوں کی روٹی۔ میں ایک بات کہوں، برا نہ مانے کسی، وہ لگے بھی تو خاک سے لگے، پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ ہم لنگڑے نہیں ہیں اور اللہ کی کائنات چھوٹی نہیں ہے۔ یہاں نہیں کہیں اور جا کے بات کریں گے لیکن بات سچی کریں گے، ہضم ہو یا بالکل ہضم نہ ہو۔ میری بات سنے کان کھول کے، ایک ماں باپ تو نے گھر پہ چھوڑے، دوسرے ماں باپ یہاں مل گئے، کوئی بڑھا؟ بولو، ماں باپ وہاں چھوڑے یہاں ماں باپ مل گئے، 2 چھوڑے 2 ملے، کوئی گھٹا بڑھا؟ تم کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ جو بیوی کے غلام ہیں وہ بالکل نہ بولیں، جو حضور کے غلام ہیں صرف وہ بولیں۔ کوئی گھٹا بڑھا؟ کوئی گھٹا بڑھا؟ ماں باپ چھوڑے ماں باپ یہاں مل گئے، کوئی گھٹا بڑھا؟ بھائی وہاں چھوڑا یہاں دیور مل گیا، کوئی گھٹا بڑھا؟ بہن وہاں چھوڑی یہاں نند مل گئی، کوئی گھٹا بڑھا؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ کیمرہ تمہاری طرف نہیں میری طرف ہے، پکڑے نہیں جاؤ گے بعد میں، بول تو سکتے ہو نا؟ کوئی گھٹا بڑھا؟
میری بہن تو یہ کیوں کہہ دیا کرتی ہے کہ مجھ سے تمہارے گھر والوں کے لیے روٹی نہیں بنتی، تو 4 کے لیے وہاں روٹی بناتی تھی، 4 کے لیے یہاں بنا لے گی تو کیا بگڑ جائے گا؟ فرق اتنا ہے، کہتی نہیں نہیں مجھ سے تمہارے باپ کا کام نہیں ہوگا، تمہاری ماں کی ذمہ داری مجھ سے نہیں اٹھے گی۔ تجھے بتاؤں ساس کی اوقات کیا ہوتی ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہوتی ہے۔ ایک دن میرے نبی کے گھر پہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتی ہے۔ میرے نبی کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھی نہیں، چکر لگاتی رہی، جب چکر لگاتی رہی جب تک حضرت حلیمہ رکھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھی نہیں۔ جب آپ چلی گئی میرے نبی نے کہا تھا خدیجہ آج میں نے معمول کے خلاف دیکھا ہے، کوئی بھی مہمان آیا تو نے بیٹھ کے بات کی تھی، لیکن آج میری ماں آئی تھی تو بیٹھی کیوں نہیں تھی؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتی محبوب وہ صرف آپ کی ماں نہیں وہ تو میری بھی ماں لگتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے۔ کہا بیٹھی کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کھڑی رکھی محبوب کہیں وہ حکم دے اور مجھے اٹھنے میں دیر نہ ہو جائے، ان کی کوئی خواہش ہو اور مجھے اٹھنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اے مصطفیٰ میں تیری رضا کے لیے اس کی رضا ڈھونڈتی رہی۔ میرے نبی نے کہا جا تجھ سے میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، میں سے کسی کی نعرہ بیوی رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، پیغام انسانیت کا انفرج۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ بہن بیٹیوں سے گزارش ہے خدا را اپنی بھی جنت بچاؤ اور اپنے شوہر کی بھی جنت بچاؤ۔ زندگی 4 دن کی ہے، موت آنی ہے۔ وہ کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں ہے جی۔ بس جی بس کھیل ختم ہونے والا ہے۔ آج میری کل آپ کی باری ہے، آج آپ کی کل میری باری ہے۔ ایسے ہی سب لائن میں لگے ہوئے، یہاں کوئی یہاں پہ آب حیات پی کے نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے۔ او بھائی اعلان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل کائنات فنا ہونی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر تیاریاں کر لو، تیاریاں کر لو۔ بہن بیٹیوں سے میری گزارش ہے، خاص کر کے گزارش ہے، میں جانتا ہوں باپ اگرچہ 98% نیک ہو لیکن ماں کا 100% نیک ہونا ضروری ہے۔ اگر اولاد کو نیک رکھنا ہے نا تو باپ 95% نیک ہو لیکن ماں کا 100% نیک ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اولاد پہ زیادہ اثر ماں کی تربیت کا ہوتا ہے نہ کہ باپ کی تربیت کا۔ ایک بات اور کہہ دوں، یہ ایک بات میں نے کہہ دی کہ آپ کو اپنے ساس سسر کی بھی عزت اس لیے کرنی ہے تاکہ آپ کا شوہر آپ سے راضی ہو، اور جب شوہر راضی ہو محبوب فرماتے ہیں جو اس حال میں دنیا سے عورت جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، فرمایا پھر اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے نا۔ تو یہ بھی اگر جنت بچا کے رکھنی ہے تو پھر اپنی بھی جنت کی کھڑکی کھلی رکھیں، ساس کی عزت کریں، قدر کریں، اور ساسوں سے بھی گزارش ہے مہربانی کریں۔ اگر کوئی نئی بہو آئی ہے تو آپ کیمرہ بن کے نہ بیٹھیں اس کے دائیں بائیں، ساسیں بھی حضرت کم نہیں ہیں، نئی بہو پہ روب جماتی ہیں، اور جب کھانا بن دیکھ تو للی دیکھ نمک کیسا، سامر چیک کر، یہ فرمان جاری ہوتا بڑھیا کا کھاٹ پہ سے۔ اگر نمک بیچاری پہلی بار آئی ہے، اسے نہیں معلوم تمہارا ذائقہ کیسا ہے، تمہارا ٹیسٹ کیسا ہے، تم نمک تیز کھاتے ہو کہ ہلکا کھاتے ہو، ہر گھر کا الگ الگ حساب ہوتا ہے۔ ہم دنیا بھر میں گھومتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ضروری نہیں ہے کبھی ہمیں نمک تیز لگتا ہے کبھی ہمیں کم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سارے ٹیسٹ ایک سے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ پہلی بار آئی ہے اور ہاتھ کانپتے ہوئے اس سے نمک زیادہ گر گیا نا، کہتی اس کی ماں نے سکھایا ہی کچھ نہیں، لے ہو یہ کیمرہ چالو، شام کو لڑکا آتا رہے پھنس گئے للہ، تو ہی سکھا سکے، اب کھیر بھی نہ بنی بہو سے۔ یہ کنڈیشن ہے ہمارے گھروں، اور پھر رو رہے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ معاشرہ بگاڑ دیا مولوی نے، ذمہ دار مولوی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے، بہو ہے نا آپ کی، بیٹی بنا کے رکھو اسے، بہو کہہ کے آواز نہ دو، بیٹی کہہ کے آواز دو، تاکہ جو رشتے وہاں چھوڑ کے آئی ہے وہ رشتے اس کو یہاں نظر آنے لگ جائیں۔ بھائی پھر بڈھا آ کے رو رہا بہو بہت خراب مل گئی، پھوپھا ہی کہہ رہی ہے ابا کہیں نہیں رہی، خالو کہتی ہے ابا کہتی نہیں، تو ابا یہ تب کہے گی پہلے تو بیٹی کہہ، ساس کو یہ ماں کہے گی، اسے تو ضرورت ہے ایک ماں کی، یہ ماں چھوڑ کے آئی ہے، اسے یہاں ماں چاہیے، لیکن پہلے تو ماں بننا،
پھر یہ تجھے بیٹی بن کے دکھائے گی. لیکن کیا کیا ہم نے؟ کبھی نمک کی شکایت، کبھی روٹی کی شکایت. پھر شام کو آئی کہ تیری بیوی کے چلن اچھے نہیں ہیں، اس سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا بستر سے، اس کے سر میں درد ہے. کا ڈرامے کر رہی ہے پہلے ہی دن سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی سے کب ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں پگلی یہ کب تک نقصان کرتی رہے گی، اور اگر بہو سے کب ٹوٹ جائے تو سیدھا تانا ہوتا تیرے باپ نے حرام کا لا کے دے دیا تھا. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے تجھے اپنی بیٹی پیاری ہے، تجھے پرائی بیٹی اتنی پیاری کیوں نہیں ہے؟ پھر مولوی سے آ کے کہتے ہو دعا کرو رشتہ اچھا مل جائے، تعویذ دے دو بیٹی کو شاہی زندگی مل جائے. صرف ایک اصول یاد رکھیے گا، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کی زندگی اچھی ہو، خدا کے واسطے تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتوں کی معراج عطا فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، فیضان حضور شیخ میر رحمت اللہ علیہ، عرس شیخ میر رحمت اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ٹائم کافی ہو چکا ہے بھائی. توجہ ہے سر بھائی، بس ٹائم، کھانا اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے. میں اس چیز کا قائل ہوں، اگر بہت زیادہ کھانا کھائیں گے تو پھر بیمار ہو جائیں گے. اصل میں آپ کو صرف واہ واہ کرا کے نہیں، میں چاہتا ہوں یہ باتیں یاد رہ جائیں، یاد رہ جائیں. رکھیں گے نا انشاءاللہ یاد؟ رکھیں گے انشاءاللہ سارے یاد. گزارش ہے سارے لوگوں سے، خدا را بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ اچھی بیٹی بن کے دکھائیں، اور ساس سسر سے گزارش ہے وہ اچھے ماں باپ بن کے دکھائیں. اگر یاد نہ ہو ایک تاریخ کا ورق پلٹ دوں اور مختصر سے انداز میں پلٹ دوں. دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. بادشاہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ بادشاہت تو ان کے قدموں کی دھول تھی. وہ تو حضور کے وارث بن کے منبر پہ بیٹھے تھے، خلیفہ مصطفیٰ ہیں وہ. تو آدھی دنیا کے مالک ہیں عمر، آدھی دنیا کے. اور جب وہ رشتے کی بات آئی، بیوی نے کہا میرے سرتاج رشتہ کریں نا، بیٹا جوان ہو گیا. کہا مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. کہا اتنے بڑے حکمران ہوں، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، کہاں کہاں کے سفیر آتے ہیں، تمہیں بہو نہیں مل رہی؟ تو بیوی ہوتی ہے بھائی. شوہر منتری بھی ہے تو اس کے لیے صرف شوہر ہے، وہاں منتری نہ بنی ہو ورنہ گھر بگڑ جائے گا. پیر صاحب ہوگے دنیا کے لیے، بیوی کے لیے صرف شوہر ہے نا. خطیب ہوگے دنیا کے لیے، بیوی کے لیے صرف شوہر. بیوی کہتی ہے سنو عمر جلدی تلاش کرو، بیٹا جوان ہے. ایک دن رات میں آئے، کہنے لگے بہو مل گئی ہے. کہا کدھر؟ کہا صبح چلو رشتے کی بات کر لیں. کدھر؟ کہا رات جا رہا تھا نا تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، اماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے. تو لڑکی کہہ رہی تھی کہ عمر کا دور ہے. تو ماں نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہے رات میں؟ کہا بچی کہہ رہی تھی عمر تو نہیں لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. کہا اگر بہو بنانا ہے تو اسی کو بنانا ہے. یہ حضرت عمر کا فیصلہ. آج لڑکی کا گھر دیکھ کے کہہ رہا لڑکی ٹھیک ہے، 3 منزلیں تو ٹھیک ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے تو ٹھیک ہے، اپنا بھی ٹھیک ٹھاک ہی مسئلہ رہے گا. کیونکہ حرام کی بلٹ پہ جو بیٹھے گا، اپنے ابا کی اوقات پوری زندگی سائیکل خریدنے کی نہیں ہوئی اور پرائی بیٹی کی بلٹ کے چکر میں کتا بنا گھوم رہا. میں کتے سے بدتر مانتا ہوں ایسے لوگوں کو جہیز جو مانگ کے لیتے ہیں، اس لیے کہ کتا وہ کھاتا ہے جو ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ وہ ہے جو چھین کے ہاتھ میں سے لے جاتا ہے. یہ کتے سے بدتر عادت ہے جہیز مانگنے والے منحوسوں کی. آپ سے گزارش ہے بہو اس کی بیٹی بناؤ جو شریعت والی ہو، ورنہ پوری زندگی پرخاص شریف کے چکر لگاؤ گے بھوت نہیں اترے گا. اس لیے کہ اترتے ان کے جن پہ چڑھے ہوں، جو پوری بھوتنیے ہوں ان کے بھوت. بولو ڈر کیوں رہے ہو؟ شادی شدہ ہونا اس لیے گھبراہٹ لگ رہی. اس لیے دیندار حضرت عمر کہتے مل گئی بہو. توجہ ہے، سو تو نہیں رہے نا. مل گئی بہو، کدھر؟ کا چلو اب رشتہ مانگنے کا طریقہ. توجہ حضرت بس تھوڑی سی دیر. رشتہ مانگنے کا طریقہ دیکھیں آپ. بیوی سے کہہ رہے ہیں سنو بتانا مت، خلیفہ کی بیوی ہوں، بچی یتیم ہے، عورت بیوہ ہے، خلیفہ کا نام نہ لینا، کہیں گھبرا کے رشتے کو منع نہ کر دے. آج تو لڑکا 25,000 کما رہا ہے تو شادی کے رشتے کے ٹائم ابا کہہ رہا ہے کل ہی ڈالے 75,000، دیکھ لو میسیج آیا ہوا. جھوٹ بول رہا تھا کہ رشتہ کر رہا پھنسے. ڈکیتی کے بھی نئے نئے طریقے.
ہاں حضرت اتنی کمائی نہیں ہوتی جتنا ڈھول بجا رہا ہے. اور اسی کے نا شادی کے 8 دن بعد محلے سے گزر جاؤ, ارے آپ جی کیسی فاتحہ پڑھی تھی ذرا کو, کہا کیا ہو گیا, کہا شادی سے 1 روپیہ نہیں کمایا اس نے. ابے بھائی یہ تو 75,000 کما رہے. ارے کہاں کما رہا تھا, ہم نے اسی لیے تو کہہ دی تھی رشتہ اچھا مل جا. یہ ڈرامے ہمارے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ مت بتانا کہ امیر المومنین کی بیوی ہوں, وہ بیوہ ہے, یتیم ہے, ڈر نہ جائے. اور سنو اندر میں نہیں جاؤں گا, تم جانا. یہ حضرت عمر کہہ رہے. دروازے کے باہر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور بیوی اندر گئی, سلام کیا, بیوہ تھی, جواب دیا. کیسے آنا ہوا, کہا سب سے قیمتی چیز لینے آئے تم سے. بیوہ نے مسکرا کے کہا جی ہمارے گھر تو کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں, ہمارے گھر کون سی قیمتی چیز. حضرت عمر کی بیوی نے یوں دوپٹہ پھیلایا, آدھی دنیا کے حکمران کی بیوی ہے, وہ کہہ رہی اپنی بیٹی بھی ہمیں بھیک میں دے کر ہماری عزت میں 4 چاند لگا دو. اور بیٹے والوں اس طرح بیٹیاں مانگی جاتی ہیں, کسی کی جوتیاں توڑ کے ذلیل کر کے اس کی بیٹی کے رشتے میں ہاں نہیں کیا جاتا. بیٹیاں ناز کے ساتھ لیا کرو, اس لیے کہ بیٹی حد سے زیادہ نازک ہوتی ہے. مرد 100 بار ٹوٹے گا سیدھا ہو جائے گا, بیٹی 1 بار ٹوٹ جاتی ہے کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے اسے توڑنے کی کوشش نہ کرنا. کتنی بار توڑا گیا, کتنی بار توڑا گیا. 6 بار باپ نے 10 ہزار اٹھا کر کے, غریب باپ نے ادھار اٹھا کر کے دیکھنے والوں کے پیٹ بھرائے. 4 دن بعد جواب آیا بیٹی پسند نہیں آئی. مر نہیں جاتے, تمہارے پتوں میں کینسر نہیں ہو جاتا جب تم غریب کے ادھار لی ہوئی رقم کو حلق تک کھا کے نہ کہتے ہو. کھانے سے پہلے منع کیوں نہیں کیا تم نے؟ کم سے کم غریب 10 ہزار کا مقروض تو نہیں ہوتا. بیٹی والا بیٹی پال لگا کے اور اس سے بڑی محنت کیا کرے گا وہ. لیکن کتے بن کے جاتے ہیں, نمک کا پانی پی کے. چائے سے پیٹ نہیں بھرا, ناشتے سے نہیں بھرا, بریانی بن گئی, کہہ رہا لسی اور پلوا دو. لاسٹ میں کہہ رہا بہو کے ہاتھ کی اور چائے پینی ہے. حرام کی ہے. اس سے پوچھ جس کے دروازے پہ 4 بیٹیاں گئے, اس کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے. اگر تیری وجہ سے کوئی بیٹی کا باپ رویا نا, اس وقت تک تجھے جنت نہیں ملے گی جب تک ایک آنسو کی قیمت تجھ سے نہیں لے لی جائے گی. جا جتنی بڑی خانقاہ میں جا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ تمہارا پیر تو کیا کسی کا پیر بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. ڈریں اس چیز سے. تیری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے. سارے اعلی حضرت والے لوگ بیٹھے, سن دل کیا چیز ہے. اعلی حضرت کی بارگاہ میں خادم تھا, کھانا لے کے آتا تھا. وہ کھانا ایک دن لیٹ لے کے آیا. اعلی حضرت ٹھہرے پٹھان, نام کے پٹھان نہیں شان کے پٹھان ہیں, اور ان کی پٹھانی شاعری سے جھلکتی ہے. کل کے رضا کے خنجر خونخوار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. یہ پٹھانی جھلکتی ہے. بچہ کھانا لیٹ لے کے آیا, چھوٹا بچہ تھا, آپ نے تھپڑ مار دیا. تھپڑ مار رہی تھا, وقت کے امام کو خیال آیا غلط مار دیا. اپنی غرض سے تھپڑ مار دیا. آپ نے کھانا نہیں کھایا. جانتے ہو آپ نے نا بارگاہ میں آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے, کہنے لگے جلدی کرو اس بچے کو ڈھونڈ کے لاؤ. کہا کیوں؟ کہا جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیتا احمد رضا کے دل کو قرار نہیں آئے گا. آج تو معاف کیجئے گا. اگر طاقتور کمزور کے تھپڑ مار دے تو کہتا چلو بھائی ہم اپنا تھپڑ واپس لے رہے, معافی بھی ایسے مانگ رہے. آئیے, جبکہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے, اور ایسے ہی پنچ ہوتے ہیں دلال. فیصلہ تیری حق میں جا کر, ڈرے مت, تو بیٹھ جا کے ڈرو. اگر اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم فیصلے کرو تو پھر انصاف کرنا, ورنہ اللہ کی ترازو میں کوئی ڈنڈی مارنے والا نہیں ہے. وہاں ایک بال تول دیا جائے گا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے لمٹ میں رہ کے فیصلے کرنا. اعلیٰ حضرت نے کہا جلدی کرو, تلاش کرو. پوری رات تلاش کیے, بچہ نہیں ملا. پھر جب سحری کا وقت ہوا نا, وہ بچہ پھر کھانا لے کے آیا. آپ نے کہا بیٹے کہاں تھے؟ کہا جی میں مسجد میں جا کے سو گیا تھا. جانتے ہو آپ گھٹنوں پہ آ گئے, کہنے لگے معاف کر دے. اس نے کہا حضور میں آپ کا خادم ہوں, معافی مانگ رہے. رو دیے. کہنے لگے احمد رضا رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ تو کہہ رہا نا میں آقا ہوں, تو خادم ہے. فرمانے لگے یار معاف کر دے. بچہ رونے لگ گیا. کہا حضور اتنی بڑی بات مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ؟
آپ نے فرمایا معاف کر ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا سحری کا وقت ختم ہو جائے گا, لاؤ معاف کر دیں. اس نے کہا جب آپ کو میں نے معاف کیا. اس نے کہا ایسے نہیں, جیسے تھپڑ میں نے مارا تھا ویسے میرے تھپڑ مار. یہ چیز ہوتی ہے, جیسے میں نے تھپڑ مارا تھا ویسے میرے تھپڑ مار. تو جب بچے نے تھپڑ مارا تب اعلیٰ حضرت کو تسلی ملی. آج ہم کدھر کھڑے, آج ہم کہاں کھڑے, آج معافی مانگ رہے ہیں ہم. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے. اعلیٰ حضرت کوئی منطقی آدمی نہیں تھے, صرف میرا امام وہ ہے جو 156 علوم پہ مہارت تامہ رکھتا تھا. آج تک تحقیق چل رہی ہے. ہاں, جو صحیح سے حضرت نہیں ہے انہیں اعلیٰ حضرت پہ اعتراض ہے بس. ورنہ اعلیٰ حضرت کے در کی مٹی چاٹنے والا یہ بندہ ان کو کتا بنا دے گا 3 منٹ کے اندر. اعلیٰ حضرت بڑی چیز ہے, بڑی چیز ہے. آج تک تاج الشریعہ کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا تو بریلی کے احمد رضا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے. سارے بریلی والے لوگ ہیں, دلوں کا خیال رکھو, میرے امام نے رکھا ہے. دلوں کا خیال رکھو, کسی کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو تمہاری وجہ سے نہیں آنا چاہیے. جانتے ہو رشتے کی بات چل رہی تھی, سرکار عمر فاروق اعظم بیوی اندر گئیں, کہا اپنی بیٹی دیتا ہوں. رو دی. اس نے کہا جی بیوہ ضرور ہوں لیکن اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ میں لڑکے کا اور لڑکے کے باپ کا پتہ نہ پوچھوں. کون ہو تم؟ ماں تو ہوں, بیوہ ہی تو ہوں. ماں ہوں, ہو کون؟ اب لہجہ بدلا اس کا, کون ہو تم؟ کہنے لگی مجبوری ہے, بتا نہیں سکتی. تو کہا میں اجنبی کو بیٹی کیسے دوں؟ کہنے لگی سنو میں عمر کی بیوی ہوں, عبداللہ کی ماں ہوں. کہنے لگی کون عمر؟ کہا وہی جو امیر المومنین ہے. کہا ہاں. عورت کے پیر کانپ گئے. کہا عمر کی بیوی میرے گھر؟ کہا صرف میں نہیں آئی, عمر بھی آیا کھڑا ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا وہ باہر ہے. جب عورت باہر نکلی تو کیا دیکھتے ہیں, حضرت عمر دیوار سے لگے اور ہاتھ اٹھے اور رو کے کہنے اللہ آج عمر کو خالی نہ لوٹانا. آدھی دنیا کا مالک, آدھی دنیا کا مالک رو رہا ہے, کہہ رہا مالک آج خالی نہ لوٹانا. عمر بڑی امیدیں لے کے آیا ہے, اے اللہ آج عمر کی جھولی کو خالی نہ رکھنا, مالک آج یہ بیٹی عمر کی جھولی میں ڈال دے. اللہ اکبر. جب عورت نے اتنا سنا کہ کانپ گئی, اس نے کہا عمر اگر یہ بات ہے, اگر اس درد سے بیٹی لینے آئے ہو تو جاؤ, آج سے یہ بیٹی تمہاری ہو گئی ہے. آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں بہو کو کس طرح رکھا جاتا ہے. بیٹی یتیم ہے, حضرت عمر بہو بنا کے لائے ہیں. لانے کے بعد جیسے گھر میں قدم رکھا ہے, آپ فرماتے ہیں بیٹی بتا تیرا باپ کون ہے؟ کہا چچا میرا کوئی باپ ہی نہیں ہے, میں تو کئی زمانے سے یتیم ہوں, ایک زمانہ ہو گیا ہے, میں نے کسی کو باپ ہی نہیں کہا ہے. کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ رشتے میں چچا لگتے ہو. حضرت عمر نے ہاتھ رکھا سر پہ, کہا بیٹی آج کے بعد چچا نہ کہنا, جب بھی کہنا مجھے باپ کہہ کے آواز دینا. تو میری بیٹی ہے, میں تیرا باپ ہوں. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے, بچی کی چیخیں نکل جاتی ہے, کہتی ذرا ایک بات اور بتا دو, تم مجھے بہو بنا کے کیوں لائے ہو؟ حضرت عمر نے کہا بیٹی ایک بات تو بتا دے, جب وہ دودھ کا مسئلہ تھا تو نے ماں سے کیا کہا تھا؟ بچی نے پوری بات دہرائی اور دہرا کے کہا تھا آخر میں نے کہا تھا امی عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. کہا بس اسی بات پہ میں نے تجھے گھر کی بہو بنایا ہے. کہا ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا ڈیوٹی یہ ہے بیٹی عمر روز عدالت میں جاتا ہے, روز فیصلے کرتا ہے. کہا جب میں گھر سے چلوں میرا کندھا پکڑنا اور کہنا با فیصلے سچ کے ساتھ کرنا, خدا دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام انسانیت کانفرنس, تعلیمات مصطفیٰ, فیضان حضور شیخ میر رحمت اللہ علیہ, عرس شیخ میر رحمت اللہ علیہ. خدا را رشتے کریں تو بہو ایسی تلاش کریں کہ جو شریعت والی ہو, دین والی ہو. جو خدا سے نہیں ڈرتی وہ سسر سے ڈرے گی؟ بولو. جسے قبر کا ڈر نہیں وہ حویلی میں ڈرے گی؟ بولو نہیں نا. پھر وہ لاؤ جو رب سے بھی ڈرتی ہو, قبر سے بھی ڈرتی ہو. پھر تم دیکھنا قدم اس کے آئیں گے, کرم مدینے والے کا ہونا شروع ہو جائے گا. سارے لوگوں سے گزارش ہے, آخری بات اور کہہ لوں, اور یہ بات میں 2 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. یہ ہو گئی رشتے, میں نے سارے بات کر لی, باپ میاں بیوی, یہ ہو گئی باتیں. بہو سسر ساس کا رشتہ, ساس بہو کا رشتہ, باپ بیٹے کا رشتہ, بیٹے باپ کا رشتہ, آخری بات بھائی بھائی کا رشتہ. ایک بات کہہ جاؤں,
کبھی دولت کے لیے اپنوں کو مت چھوڑنا. آخری بات ہے میری, دولت کے لیے اپنوں کو مت چھوڑنا, اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے اور اپنے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. کبھی بھائی بھائی کے خلاف کھڑے مت ہونا پیسے کے لیے. دولت کے لیے اپنوں کا گلا کاٹنے کی کوشش مت کرنا, اس لیے کہ دولت تو ہر عزت اور ذلیل کے پاس ہوتی ہے, لیکن بھائی خوش نصیبوں کے پاس ہوتے ہیں. رشتے وہ ہیں جنہیں دولت سے نہیں خریدا جا سکتا. لوگ کہہ دیتے ہیں نا, ارے ابا چچا نہیں آئے دعوت میں, تو کہہ رہے ارے دے جیب میں رکھتا ہوں جیسا تیرا چچا, 100 روپے پھینکوں گا بھی 10 لوگ ہوں گے بھی ٹیبلوں کے دائیں بائیں. یہ تیور ہوتے ہیں ہمارے, پیسہ اگر ہے نا یہ تیور ہوتے ہیں. قسم کھا کے بتاؤ, جس دن جگر کی ضرورت پڑ گئی نا, جس دن کڈنی کی ضرورت پڑ گئی, جس دن آنکھ دینی پڑ گئی نا, تو ساری دولت لے کے گھومنا, کوئی دینے کے لیے نہیں ملے گا. اگر زندگی بچانے کوئی آئے گا تو تیرا اپنا سگا بھائی ہوگا. اس لیے ان رشتوں کی قدر کرنا. اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے ہمارے اس دور میں, جس پہ پیسہ آ جاتا وہی لات مار کے نکل لیتا, جس پہ پیسہ آ جاتا وہی لات مار کے نکل لیتا. نہ کرے, نہ کرے. حضور نے وہ سبق پڑھایا ہمیں محبت کا کہ جہاں ابو بکر کھڑے تھے وہیں بلال کو لا کے کھڑا کیا, اور پھر کروٹ میں عمر فاروق اعظم کو کھڑا کر دیا. یہ محبتیں حضور نے سکھائیں, اور ایسی سکھائیں حضور نے محبتیں. آج بیگے بیگے کے لیے لڑ جاتے ہیں, 10-10 ہزار کے لیے مرنے کی باتیں کرتے ہیں. ایک جنگ ختم ہوئی, حضور کے صحابہ زخمی ہیں, اکٹھے کیے گئے, تو پیاس لگی تھی, 7 لیٹیں زخمی, 7 صحابہ زخمی لیٹیں, پانی کی ضرورت پڑ گئی. حضور بارگاہ صحابی حاضر ہوئے, آقا کچھ ملے گا, بڑی پیاس لگی ہے, زخمی پڑے. حضور کے پاس ایک پیالہ تھا, فرمایا جاؤ لے جاؤ. جب لے کے پہلے کے پاس گئے کہ لے پانی پی لے, اس نے کروٹ والے کو دیکھا, اس کا گلا کٹا. اس نے کہا یہ پانی مجھے نہیں, میرے بھائی کو پلا دو, لگتا ہے یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا. جس کے گلے پہ زخم تھا اس نے کروٹ والے کو دیکھا کہ اس کا جگر کٹا ہوا, وہ کہتا نہیں یہ پانی مجھے نہیں, اس کو دے دو, اس کا جگر کٹا ہوا ہے, یہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے. آگے والے پہ پہنچا, اس کا پیٹ چاک ہے, کہا نہیں میں ٹھیک ہوں, اس والے کو پلا دو. ایک ایک کر کے سب میں پانی گھوم گیا, لیکن کسی نے نہیں پیا. پھر وہ پیالہ جب آخری پہ پہنچا, اس نے کہا ہم سب ٹھیک ہے, یہ پیالہ ہمارے نبی تک پہنچا دیا جائے. پھر پلٹ کے حضور تک آیا, آقا کریم تک پیالہ آ گیا, سرکار کوئی پیتا ہی نہیں ہے. تو سرکار نے کیا کیا, فرمایا چلو ہم چلتے ہیں. آ کے دیکھا 7 شہید ہو گئے تھے, لیکن کسی نے ایک گھوٹ اس لیے نہیں پیا تھا کہیں مجھ سے زیادہ حقدار میرا بھائی نہ ہو. آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را, ٹکے ٹکوں کے لیے اپنوں کے خلاف کھڑے مت ہونا, ایک دوسرے کے خلاف دیواریں کھڑی مت کرنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کل جب ہم چھوٹے تھے ایک دوسرے کے لیے دوسروں سے لڑ جایا کرتے تھے, ایک دوسرے پہ کوئی ہاتھ اٹھا دے تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیتے, میرے بھائی پہ ہاتھ کیسے اٹھا دیا. آج بھی تو یہی بھائی ہے, آج بھی تو یہ چھوٹا ہے, آج بھی تو یہ بڑا ہے. آج کہاں گئی محبت ہے؟ تو بزرگوں نے کہا ہے یہ دل ہے دل, اس میں یا دولت رہ سکتی ہے یا محبت رہ سکتی ہے. جب بچپن ہوتا ہے تو اس میں دولت نہیں ہوتی, اس لیے محبت ہوتی ہے, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں اس میں دولت آتی ہے, محبتیں نکل جاتی ہے. آپ سے کہتا ہوں دولت جیب میں رکھو, محبتیں دل میں رکھا کر. پھر دیکھنا دولت کا مزہ اور ہوگا اور رشتوں کا مزہ اور ہوگا. کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. بھائیوں کو معاف کریں گے, جو کسی سے روٹھا ہے راضی کریں گے, وعدہ کریں انشاءاللہ. ہاں کچھ لوگ بالکل نہیں بول رہے, مت بولو, قیامت میں پتہ چلے گا. اپنا کچھ نہیں, ہمیں تو یہ ہے کہ تمہارا کام پہنچانا, عمل کرانا ہمارا کام نہیں. عمل وہ کرے گا جسے رب توفیق دے گا. ٹھیک ہے نا جی, معاف کریں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کر دیتا, اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ تو پکا ہی ہے نا, مرنے کے بعد تیجا ہوگا. بولو ہوگا تیجا, 40واں ہوگا, خبر ملے گی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. دھوکے میں ہی ہو. اور چنے پڑنے والے چنے ایسے ڈال لیا, کہہ رہا گیہوں کتنے ہوئے, یہ بخشوائیں گے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خلوص ہے ہمارے لیے ایک دوسرے کا. چنوں میں باتیں گچولتے ہیں بیٹھ کے. پہلی بات تو آتا ہی نہیں, اور آتا بھی ہے تو کلمہ درست نہیں پڑھتے. ساری ڈیوٹی چنے والوں پہ نہ رکھو, کچھ اپنے ہاتھ سے بھی کر چلو. نہ ہوئے چنے, نہ ملی لاش کسی کو, نہ ہوا کندھا میسر, نہ پتہ چلا ہمارے مرنے نہ مرنے کا.
20 साल बाद राज खुला कि वो मर गया था 20 साल पहले, तो तीजा किधर हुआ? चने कब हुए? ना, धोखे में ना रहो, किस्मत है, मुस्ताहब है, मौका मिल गया तो हो जाएगा, नसीब है। अगर मिट्टी मिल गई तो लोग कब्र पे भी मिट्टी दे देंगे, वरना ये भी लाजिम नहीं है कि तुम्हारी मिट्टी मिल जाए। हादसे तो जिस्म के छींचड़े बखेड़ देते हैं आज, ये कंडीशन है भाई। कुछ खुद भी करके चलो, एक दूसरे को मना लो, एक दूसरे को राजी कर लो। चंद लम्हों की जिंदगी है, पता नहीं कब किसकी सांसें बंद हो जाएं, किससे रूठ के जाओगे, किसका दिल दुखा के जाओगे। राजी करके मरो और दुनिया से माफी मांग के दुनिया से जाओ। खुदा की कसम, ना पड़े कोई अजान कब्र पे, ना होती जा 40 माह, अल्लाह के रसूल के गुलाम होके मरो। फिर कफन तुम्हारा कहेगा लहद में इश्क रुखे शह के दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐसी जिंदगी गुजार के चले। यही वजह है जो हुजूर का हो जाता फिर मरने से पहले वो ऐलान कर जाता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। करेंगे इंशाअल्लाह जीते जी तैयारियां, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वो सबसे बड़ा होशियार है जो मौत की तैयारी कर ले, और वो सबसे बड़ा बेवकूफ है कि जो एसीओ में और गाड़ियों में जिंदगी गुजार दे और मौत की जिसे याद ना आए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। पैसे गिनते गिनते बुढ़ा हो गया, लेकिन नेकी गिनने का टाइम नहीं मिला। पता है ना, बेटा खड़े होकर कह देगा मेरे अब्बा का किसी पे कोई हक हो तो माफ कर देना। अल्लाह कहता मुंह बंद कर ले, अब तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। इसने जो गरीबों को सताया था, अब इसे हिसाब देने का वक्त आ गया। अब इससे मैं हिसाब लूंगा। इस कब्र को इंतजार था, इसके कीड़े बैठे मुंह फैलाए हुए। तू कौन होता है माफ करने वाला? इसने चौक में जिसके थप्पड़ मारा था उसका हिसाब तुझसे नहीं, इससे लिया जाएगा। जिसकी ये जमीन फालतू जोत के आया, इसका हिसाब तू नहीं, ये देगा। ओ खुदारा, खुद तैयारी करो। और बीवियों से कहना चाहूंगा, बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, मरने के बाद शोहर के कपड़े नोचने से कुछ नहीं होगा। जी माफ कर जाओ, वो मर गया, काम खत्म है। उसके जीते जी उससे माफी मांग लो, उसे राजी कर लो, और ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि तू कब्र में बाद में पहुंचे। कब्र रोशन करने के लिए नबी की बेटी फातिमा पहले आ जाए। हाँ, बाद में लिपट के रोती हैं, उसको मुर्दे और हलाल करती हैं। पहले ही माफी मांग लो। और आपसे भी गुजारिश है, आप भी एक दूसरे को पहले माफ कर दें। गारंटी है कोई जिंदगी की भाई? मैं कल ना देख सकूं, कुछ पता है? आप कल ना देख सके, कुछ पता है? ये जो मजार बना है ना, मजार क्या नाम है? शेख मीर शाह रहमतुल्लाह तआला। ए भैया टेंशन है कोई? लग रहा मसला खराब है। मैं अभी माफी मांगने जा रहा होगा, क्या पता एकदम दिल बदल गया। तवज्जो है ना? शाह मीर रहमतुल्लाह तआला जो मजार में लेटे ना, इन लोगों के मजार यूं ही नहीं बन गए, पूरी जिंदगी से जिहाद करते हैं, नफ्स मारते हैं, गालियां खाई हैं, फिर भी दुआएं दी हैं, एक दूसरे पे प्यार बांटा है। तब जाके अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि ये कब्र के नीचे बैठे हैं और मखलूक इनकी कब्र के दाएं बाएं हुजूम लगाए बैठी है। ये क्या है? ये सिर्फ अल्लाह के होने का मतलब है। तुम रब के हो जाओ, कायनात तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। खुदारा बदले अपने रवैये। फरमाया गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइएगा, उनकी जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें, फिर देखें जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। कितनी है सारी चीजें अपने सर लेकर ना बैठिए, ये मुझे करना, तुझे कुछ भी नहीं करना, तुझे कब्र की तैयारी करनी है। बस होना वही है जो अल्लाह चाहता है। बोलो होगा वही जो, सारे अपने रब का नाम ले, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। हमारा काम सिर्फ दुआ करना है, बाकी करना कुछ नहीं, दुआ करना और अपनी कब्र की तैयारी करनी है। और मैं समझता हूँ जब हुजूर का बेटा महफिल में बैठा हो तो महफिलें इतनी बाबरकत हों और फिर रब से जन्नत ना मांगी जाए तो मैं समझता हूँ महफिल में आने का हक अदा नहीं होगा। ये तो जी हमने ना, कुछ हमारे शायरों ने दिमाग ख़राब कर दिया, अपनी जन्नत अपने पास रख ले, हमें नहीं चाहिए तेरी जन्नत, और शर्म करो। हुजूर फरमाते हैं जब हाथ उठे तो अल्लाह से जन्नत मांगा करो, ये हुजूर ने फरमाया। और उम्मत की जन्नत के लिए सरकार सारी रात उठते थे ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। उम्मत ही कह रहे नहीं चाहिए जन्नत, फिर किधर जाने का भाई? नहीं चाहिए, अल्लाह से जन्नत मांगो। अल्लाह आज की रात के सदक़े हम सबको जन्नती बना दे। सारे बोले आमीन। अल्लाह हमारे माँ बाप को जन्नती बना दे, अल्लाह हमारे बहन भाइयों को जन्नती बना दे, अल्लाह हमारे पीर खाने को जन्नती बना दे, अल्लाह हमारे जितने मोहसिन हैं उनको जन्नती बना दे। ठीक है ना? बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे,
مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں گڑے ہیں، بک کی خاطر اڑے ہیں، مانگنے والے کھڑے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو احمد رضا کا، صدقہ دو قل اولیاء کا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ قوم عیسیٰ میں گزاری، نیکیاں کرنا تھا بھاری، آ گئی محشر میں باری، آبرو رکھنا ہماری۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریمہ کا عرصہ بندہ نوازا مولا کریم تیری دی ہوئی توفیق سے شروع سے لے کر اب تک جتنا بھی تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا، مولا کریم تیرے محبوب بندوں نے بیٹھ کر کے اس محفل پاک کو اس وقت تک سنا ہے۔ مولا کریم اس سب کے پڑھنے میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں عمدن سہون لفظاً معنی جو خطائیں لغزشیں ہو گئی ہوں، مولا کریم محبوب کے صدقے میں تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ الہی اس کے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھ کو تیرے اچھوں کا واسطہ، اس میں جو بھی عمدن سہون لغزش یا کوئی کمی رہ گئی ہو، محبوب کے صدقے میں اس کو معاف فرما کر اس کے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ارض و سما اس پر جو بھی اجر و ثواب اپنی شاہ نشان عطا کرے۔ سب سے پہلے نبی مکرم شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اس کے بعد اس کا ثواب جملہ حضور کے اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بنات طیبات نواز رسول امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ شہداء کرب و بلا، جملہ شہداء اسلام، جملہ غازیان اسلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کے بعد اس کا ثواب جملہ حضور کے صحابہ، جملہ صحابیات، جملہ تابعین، جملہ تبعیات، جملہ تبع تابعین، جملہ امام مجتہدین، جملہ قرائے قرآن مبین، جملہ اولیاء کاملین، جملہ بزرگان دین، خصوصیت کے ساتھ میرے پیر امیر میرا شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ سرکار بغداد کے توسل سے اس کا ثواب حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ سرکار غریب نواز کے توسل سے اس کا ثواب حضور وارث پاک صابر پاک خصوصیت کے ساتھ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ اور صاحب مزار
شیخ میر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مولا نظر کرتے ہیں، قبول فرما پروردگار عالم۔ اس کے بعد اس کا ثواب جملہ اولیاء کاملین، جملہ بزرگان دین، جملہ مسلمین مسلمات، جملہ مومنین مومنات کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب حاضرین کے اصول و فروع، آباء و اجداد، اہل قرابت، اہل ملت، اہل رشتہ، جتنے حضرات بھی اس دنیا سے ساتھ ایمان کے رخصت ہوئے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے مولا قبول فرما پروردگار عالم۔ اس محفل پاک کے صدقے میں ان سب کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ اس بستی سے جتنے حضرات بھی ساتھ ایمان کے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی اس محفل کے صدقے میں مغفرت فرما دے مولا، ان سب کو جنت الفردوس میں مقام رفیع نصیب فرما مولا کریم۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں بارے قرض سے سبکدوش فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا پروردگار عالم۔ جو بیٹیاں باپ کی غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان بیٹیوں کے نکاح کے غیب سے انتظامات فرما پروردگار عالم۔ جن بیٹی اور بیٹوں کو نیک اور اچھے رشتوں کی تلاش ہے، اللہ ان بچے اور بچیوں کے نصیب سے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما مولا کریم۔ جو بیٹیاں سسرال میں کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما پروردگار عالم۔ تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما مولا کریم۔ وہاں کے مظلوموں کی غیب سے امداد فرما اے اللہ، ان کی پیاس کے لیے پانی عطا فرما مولا کریم، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے مالک۔ ہمارے امتحان نہ لے، ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے نجات عطا فرما مولا کریم۔ اہل فلسطین کو سکون عطا فرما مولا کریم، جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما مولا کریم۔ اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما پروردگار۔ ہمارے ملک ہندوستان کو امن و سکون عطا فرما، ہمارے ملک کو بقا عطا فرما، ہمارے ملک میں محبتیں عطا فرما مولا کریم۔ ہمارے درمیان پیار محبت اور ایک دوسرے سے ارتفاعات رکھنے کی مولا توفیق رفیق نصیب فرما پروردگار عالم۔ ہمارے علماء اہل سنت کے علم و عمل اور رزق میں برکت عطا فرما مولا کریم۔ جتنے لوگ یہاں محفل میں آئے ہیں مولا، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خصوصیت کے ساتھ وہ احباب جنہوں نے اس محفل کو سجایا، کوششیں کی، کاوشیں کی، صاحب مزار کے صدقے میں ان کے لیے مولا کریم رزق کے دروازے کھول دے مولا کریم۔ سب کو دونوں جہان کی نعمت برکت عطا فرما۔ حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب اور حضرت علامہ مولانا غلام سجاد صاحب اور جملہ علماء اہل سنت مولا کریم، جنہوں نے ان محبتوں کے ساتھ اس محفل کو سجائے رکھا، اللہ سب کے علم و عمل اور عمر اور رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما مولا کریم۔ تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا